سر آپ نے اپنی گفتگو میں ایک اور ذکر کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو مادہ نور سے سے پیدا کیا۔ نور سے پیدا کیا، لیکن قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. ٹھیک ہے، تھوڑی کنفیوژن ہے یہ ذرا. دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک ہے۔ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے وہ ایک سانچہ بنایا گیا، ایک باڈی بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس باڈی کو دیکھ کے فرشتوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ کیا ہے، یہ تو زمین میں فساد کرے گا۔ انہیں کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب ہے اس جسم کے جیسے لوگ دنیا میں بھاگے پھر رہے تھے، ان کے اندر وہی جسم تھے۔ یہ جو ہمیں 1,000,000 سال 2,2,00,000 سال 5,5,00,000 سال پرانی ہڈیاں ملتی ہیں اور سارے حیران ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو اتنے پرانے نہیں تھے، پھر یہ ہڈیاں کہاں سے آئیں؟ شاید ایوولوشن ہی غلط صحیح ہو، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ او بھائی، وہ ایگزیکٹ تخلیق شدہ جانور موجود تھا جو انسان کی شکل کا تھا۔ فرشتوں نے اس جانور کو فساد کرتے بھی دیکھا تھا، لڑتے جھگڑتے بھی دیکھا تھا۔ فرشتوں نے اسی پہ گمان کیا اور گمان کر کے کہا کہ یہ آپ بنانے لگے، یہ تو زمین میں فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماء کے نام سکھائے، نالج دکھائی ان کی۔ اب انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اسے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ پھر ہم نے آدم کے اندر روح پھونکی۔ جی اس کا مطلب ہے کہ آدم دو چیزوں سے بنا ہے، جسم کھنکھناتی مٹی سے جی جو کہ جانور کا جسم ہے، ہاں جی روح نورانی مخلوق ہے۔ اس جانور کے اندر نور سے بنی ہوئی مخلوق ڈال دی۔ اب وہ جانور اور فرشتے کا امتزاج بن گیا۔ اب وہ اس ٹیسٹ میں ہے کہ وہ اپنے اندر کی حیوانیت کو چنتا ہے یا اپنے اندر کے فرشتے کو چنتا ہے۔ تو انسان دونوں طرح سے تخلیق ہوا، ایک اس کی مٹی کی تخلیق ہے اور ایک اس کی نور کی تخلیق ہے۔ میرا ایک اور شعر ہے، اگلی کسی کتاب میں ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ہے کہ نور سے نور ملا اور ملی خاک میں خاک، لوگ اس مارکہ ساک کو سمجھے ہی نہیں۔ ساک عربی میں کہتے ہیں پنڈلی کو۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی اور موت کا وقت آ جائے گا، تو وہ جو مارکہ ساک ہے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جانے کا اور موت کی جان کنی سے گزرنے کا، لوگ اس مارکہ ساک کو سمجھے ہی نہیں، لوگ اس جان کنی کی کیفیت کو سمجھے ہی نہیں۔ وہ کیا تھی اصل میں؟ نور سے نور ملا اور ملی خاک میں خاک، کہ آج تو مرے گا، تیرے حیوانی جسم مٹی میں چلا جائے گا اور تیرا نورانی جسم اوپر چلا جائے گا۔ تیرا مرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تیرے اندر میں نے دو شخصیات ڈال دی تھی، ایک جانور اور ایک فرشتہ۔ یہ جدائی کا وقت ہے۔ اب جانور وہاں جائے گا جہاں جانور نے جانا، مٹی سے بنا تھا کھنکھناتی مٹی سے، مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ اور نور کہاں جائے گا؟ آسمانوں میں۔ تو وہ جو روح ہے اس نے کسی اور بدن میں ڈل کے پھر آخرت میں کھڑے ہونا اور جواب دینا ہے کہ ہاں جب تمہیں جسم میں ڈالا تھا تم نے کیا کیا، جب تمہیں جبلتیں دی تھیں جانور والی تو تم نے کیا کیا؟ کیا وہ ان جبلتوں کی نظر ہو گئے یا اپنا فرشتہ پن قائم رکھا؟ اگر جبلتوں کی نظر ہو گئے تو جاؤ پھر دوزخ میں، اور اگر ان جبلتوں کے باوجود کھڑے رہے جو تم نے عہد کیا تھا روزے الست اللہ سے کہ ہاں تو میرا رب ہے، اس کے اوپر پورا اترا، تو آؤ پھر جنتوں میں۔ تو یہی تو ٹیسٹ ہے ہمارا کہ ہم جانور ہیں کہ فرشتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر ہیں۔ جب آپ کا قلب زندہ ہوتا ہے تو آپ کو اپنی روح محسوس ہوتی ہے پھر